السلام علیکم۔ اس کلاس میں ہم ہر امتحان ٹیٹ اور ڈی ایس سی میں پوچھا جانے والا ایک امپورٹنٹ ٹاپک رموز و اوقاف کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے خط فاصل۔ خط فاصل کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہتے ہیں۔ جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، یعنی یہ علامت جب آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی علامت اس طرح کی ہوتی ہے، یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے خط فاصل ہے، اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ختمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند ایگزامپلز دیکھیں تو احمد اچھا بچہ ہے، یہاں پہ ایک جملہ ہے، جب یہ جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں خط فاصل یعنی ختمے کا استعمال کیا جاتا ہے، فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے تحسین کو انعام حاصل ہوا، یہ ایک جملہ ہے، اس کے آخر میں خط فاصل کا استعمال کیا گیا۔ تیسرا ایگزامپل ہے، مثال ہے کہ واجد کل حیدرآباد جا رہا ہے، ایک مثال ہے، اس کے آخر میں خط فاصل کا استعمال کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی کے متعلق لاسٹ 2018 ٹیٹ کم ٹی آر ٹی میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہاں پر دیکھیے کہ میں جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہوں، اردو میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا ہے؟ میں جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہوں، اردو میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپشنز میں جو ہے استفہامیہ، فل سٹاپ، سکتہ اور ختمہ، یہاں پہ 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جملے کے آخر میں لگایا جانے والے علامت جو ہے وہ خط فاصل ہے، اس کو اردو میں ختمہ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہاں پہ 2 آپشنز جو ہے ہمارے صحیح ہونے کے امکانات ہیں، یہاں پر دیکھیے فل سٹاپ اور ختمہ۔ پر سوال کو غور سے اگر پڑھا جائے تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ اردو میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اس علامت کو ختمہ کہتے ہیں، نہ کہ فل سٹاپ، تو یہ جواب جو ہے ہمارا غلط ہوگا، تو اس کا صحیح جواب ہے ختمہ۔ ختمہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے سکتہ۔ سکتے کو انگریزی میں کاما کہتے ہیں، یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سکتے کی علامت جو ہے یہاں پر دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہے، ہم انگریزی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کاما کس کو کہتے ہیں۔ اس کے مثال دیکھیے کہ پہلا جملہ ہے، امجد نے سیب، آم، انگور اور تربوز خرید کر لایا۔ یہاں پہ سیب اور آم کے درمیان اور اسی طرح آم اور انگور کے درمیان جو علامت لگائی گئی ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی کاما کہتے ہیں۔ یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ تاکہ 2 الفاظ کے درمیان تھوڑا مختصر سا ٹھہراؤ لگایا جائے، کیونکہ ان دونوں کو الگ کر کے بتانے کے لیے اس طرح لگایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اور ایک علامت بھی لگائی گئی ہے، جیسا کہ یہ جملہ ختم ہو چکا ہے، اس کے آخر میں ختمے کو بھی لگایا گیا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے، ہندوستان میں مسلم، ہندو، سکھ اور عیسائی رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم اور ہندو کے درمیان اور اسی طرح ہندو اور سکھ کے درمیان سکتے کا استعمال کیا گیا ہے۔ سکتے کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ علامت جو ہے مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا اگزامپل دیکھیے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن آسمانی کتابیں ہیں۔ یہاں پہ تورات اور زبور کے درمیان اور اسی طرح زبور اور انجیل کے درمیان سکتے کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اگلے نمبر پہ ہے وقفہ۔ وقفے کو انگلش میں یعنی انگریزی میں سیمی کولن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ علامت
طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھ چکا ہے کہ سکتہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وقفہ جو ہے طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی علامت جو ہے یہاں پر دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہے. اور اس کے مثال اگر دیکھیں تو پہلے مثال میں ہے جو بوئے گا وہ کاٹے گا. یہاں پہ جو بوئے گا ایک جملہ ہے، اس کے بعد وقفے کا استعمال کیا گیا اور وہ کاٹے گا ایک جملہ استعمال کیا گیا. تو دونوں جملوں کے درمیان جو علامت استعمال کی گئی اس کو وقفہ کہتے ہیں. یہ اس لیے یہاں پہ لگایا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں پہ طویل ٹھہراؤ دیا جائے. اسی طرح دوسرا اگزامپل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہاں پہ دونوں جملوں کے درمیان وقفے کا استعمال کیا گیا ہے. محنت کرو گے کامیاب ہوگے. یہاں پہ دو جملے ہیں، محنت کرو گے کامیاب ہوگے. یہاں پہ دونوں جملوں کے درمیان ایک علامت استعمال کی گئی ہے، اس کو وقفہ کہتے ہیں. وقفہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ طویل ٹھہراؤ کا استعمال کیا جائے، یعنی جملے کے درمیان طویل ٹھہراؤ لیا جائے. اگلے نمبر پہ ہے رابطہ. رابطہ کو انگریزی میں کالن کہتے ہیں. یہ علامت جو ہے دو مختلف بیانات میں ربط کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دو مختلف بیانات جو رہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن جوڑنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے، اس کا تعلق بتانے کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے. اس علامت کی نشانی یہاں پر دیکھیے، اس طرح کے 2 ڈاٹس رہتے ہیں، کالن، اس کو کالن کہتے ہیں. اس کے مثالیں اگر دیکھیں تو آندھرا پردیش کے اہم دریا، ایک بیان ہے کہ آندھرا پردیش کے اہم دریا وہ کون کون سے ہیں. یہاں پہ ایک کالن کا استعمال کرتے ہوئے اس کے تعلق سے مزید اور یہاں پہ بتایا گیا ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن یہاں پہ جوڑا گیا ہے کالن کی مدد سے. آندھرا پردیش کے اہم دریا کون کون سے ہیں؟ کرشنا، گوداوری اور تنگا بھدرا. یہاں پہ ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن جوڑا گیا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. یہاں پہ ایک بیان ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا، اس کے تعلق سے کنیکشن جوڑتے ہوئے اس کا جو جملہ ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. ان دونوں کے درمیان کنیکشن یعنی ربط جوڑنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا گیا. کس علامت کا؟ رابطہ کا، جو انگریزی میں کالن کہتے ہیں. یہاں پہ تیسرا اگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے تصانیف کون کون سے ہیں؟ ابو خان کی بکری، لومڑی کی چالاکی، گھوڑے کی نرمی، چوہا، خرگوش اور بہت سارے ہیں. یہاں پہ میں صرف اگزامپل بتانے کے لیے ان دونوں کے نام لیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ڈاکٹر ذاکر حسین کی تصانیف ایک بیان ہے، اس کے تعلق سے ربط قائم کرتے ہوئے دوسرا جملہ یہاں پہ ابو خان کی بکری اور لومڑی کی چالاکی جو بتایا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے رابطے کا استعمال کیا گیا ہے. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رابطے کا استعمال دو مختلف بیانات کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اگلے نمبر پہ ہے سوالیہ. سوالیہ کو انگریزی میں کوشچن مارک کہتے ہیں. کوشچن مارک یہ علامت جو ہے سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی سوال ہم کسی کو پوچھتے ہیں تو اس وقت اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ جملہ جو ہے کسی کو سوال کر رہا ہے، یعنی کسی چیز کو جاننے کے لیے پوچھا جا رہا ہے. تو اس کی علامت یہاں پر دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہے. اس کو کوشچن مارک اور سوالیہ کہتے ہیں. مثال دیکھیں تو آپ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ کسی کو پوچھا جا رہا ہے کہ مخاطب کو پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک سوال ہے.
اگلا مثال جو ہے، آپ کب آئے ہو؟ آپ کب آئے ہو یہ ایک جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ سوالیہ جملہ ہے. اگر یہاں پہ علامت نہ بھی ہو تو ہم پتا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو لفظ کب ہے نا، اس کو دیکھ کر پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے سوالیہ جملہ ہے. اور آسانی سے پہچاننے کے لیے سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. اس کو انگریزی میں کوشچن مارک کہتے ہیں. اور اگلا مثال جو ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہاں پہ یہ کس جو ہے سوالیہ حرف ہے، سوالیہ لفظ ہے. جس بھی جملے میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں، اور سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اگلے نمبر پر آتا ہے تفصیلہ. تفصیلہ کو انگریزی میں کولن وتھ ڈیش کہتے ہیں. یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے. اس کی علامت جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے کولن کو پڑھے تھے اسی طرح کولن کے ساتھ ایک ڈیش کو شریک کر کے انکلوڈ کر کے کولن وتھ ڈیش کو ہم لکھتے ہیں. اس کے چند ایگزامپلس مثالیں دیکھیں گے کہ احمد نے کہا میں ترقی کروں گا. یہاں پہ طویل اقتباس ہوگی. میں آپ کو مثال کے طور پر بتانے کے لیے چھوٹا خفیف سا ایک اقتباس یا جملہ لیا گیا ہوں. یہاں پہ طویل اقتباس ہوگی. یہاں پہ تفصیلہ جو لفظ ہے اس کو پڑھتے ہی ہم کو پتا چلے گا کہ کسی کے تعلق سے تفصیل سے بیان کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی علامت کو ہم تفصیلہ کہتے ہیں. یعنی احمد نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے تعلق سے یہاں پہ تفصیل سے بیان ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس موقع پر استعمال کی جانے والی علامت کو تفصیلہ کہتے ہیں، کولن وتھ ڈیش کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پر دیکھیے کہ استاد نے کہا وقت کی قدر کرو. یہاں پہ جو کچھ بھی استاد نے کہا اس کی تفصیل یہاں پہ جو کچھ بھی کی جا رہی ہے اس کو ہم بتانے کے لیے یہاں پہ علامت تفصیلہ کی استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح تیسرا اگزامپل ہے کہ جناب عبد الکلام نے کہا عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے. یہاں پہ ان کی جو کچھ بھی تفصیل ہے اس کو بتانے کے لیے کولن وتھ ڈیش کا استعمال کیا گیا ہے. اگلے نمبر پر آتا ہے علامت فجائیہ. علامت فجائیہ کو انگریزی میں ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں. یہ علامت دلی خوشی، غم، افسوس، غصہ، تعجب اور خوف، رنج جیسے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اچانک سے دلی خوشی، رنگ، ہمارے جو جذبات ہیں جذباتی طور پر کچھ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ان کو بتانے کے لیے علامت فجائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی علامت جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں. مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ ارے واہ آپ تو کل آنے والے تھے. یہاں پہ ارے واہ جو ہے یہ جذباتی طور پر ایک لفظ یہاں پہ اظہار ہو گیا ہے، تو اس کو پہچاننے کے لیے یہاں پر علامت فجائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا. یہاں پہ جو لفظ ہائے ہائے ہے یہ بھی ایک دلی خوشی کے لیے یا افسوس کے لیے یا تعجب کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. اس کو پہچاننے کے لیے یہاں پر علامت فجائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا مثال ہے کہ افسوس میں وقت پر پہنچ نہیں سکا. یہاں پہ افسوس کرتے ہوئے افسوس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علامت فجائیہ کا استعمال کیا گیا ہے. اگلے نمبر پر آتا ہے قوسین. قوسین کو انگریزی میں بریکٹس کہتے ہیں. یہ علامت جو ہے کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جاتا ہے. یعنی جب کسی لفظ یا عبارت کے تعلق سے توضیح کرنا ہے یا تشریح کرنا ہے، اس کے تعلق سے مزید اور کچھ بتانا ہے تو بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے.
اس کی علامت جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے، یعنی یہ جو براکٹس ہیں اس کے درمیان جو کچھ بھی مواد ہے فراہم کرنا ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلا مثال ہے شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کی۔ یہاں پہ شاہ جہاں جو ہے مغلیہ شہنشاہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کی۔ اگر یہاں پہ جس طرح خوصین کے درمیان جو مواد کا استعمال کیا گیا ہے، خوصین کا استعمال کرتے ہوئے، اگر اس کو جملے میں استعمال نہ کرنے پر بھی جملہ ختم ہو جائے گا، جملے کی مکمل معنی آ جائے گی، جیسا کہ شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کی۔ مگر خوصین کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ اس کے تعلق سے کچھ مزید اور بتانے کے لیے، جیسا کہ شاہ جہاں کون ہے؟ شاہ جہاں کون ہے؟ یہ ایک مغلیہ شہنشاہ ہے۔ شاہ جہاں کے تعلق سے مزید اور کچھ بتانے کے لیے خوصین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد قلی قطب شاہ نے چار مینار کی تعمیر کی۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کون تھے، ان کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے یہاں پہ خوصین کا استعمال کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بانی شہر حیدرآباد، یعنی شہر حیدرآباد کے بانی تھے یہ۔ اسی طرح یہاں پہ تیسرا اگزامپل دیکھیے کہ افضل نے جلسے میں نعت پڑھی۔ یہاں پہ تو جملہ ختم ہو چکا ہے، مگر یہاں پہ مزید اور کچھ جاننا ہے کہ افضل بچہ کون تھا۔ یہ بچہ جو ہے جماعت ششم کا طالب علم تھا۔ اس کو مزید اور بتانے کے لیے افضل کے تعلق سے یہاں پہ خوصین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو خوصین کہتے ہیں، یعنی کسی عبارت یا لفظ کی توضیح اور تشریح کرنے کے لیے اس کے تعلق سے مزید اور کچھ بتانے کے لیے خوصین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پر ہے واوین۔ واوین کو جو ہے انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز جو ہے جب کسی کا قول انہی کے الفاظ میں لکھنا ہو تو واوین کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی کچھ کہتا ہے تو انہی کے الفاظ میں کسی اور کو وہ بات بتانی ہے تو ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ واوین کس طرح دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے اس طرح انورٹڈ کاماز کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ علامت جو ہے انورٹڈ کاماز ہے۔ ان کے درمیان ان کے قول کو بتایا جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مثالیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں پہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول بتایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، انہی کے الفاظ میں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں پہ واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے واوین کے درمیان جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں ہے۔ گاندھی جی نے کہا کرو یا مرو۔ یہاں پہ گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ کرو یا مرو۔ اس کو واوین کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا اگزامپل جو ہے امی نے عرشیہ سے کہا ادب سے بیٹھو۔ یہاں پہ جو کچھ بھی کہا ہے انہی کے الفاظ میں واوین کے درمیان استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ واوین کہتے ہیں۔